سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 5۔ دوسرے روز جب قدیفس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سورج کافی چڑھ آیا تھا اور دھوپ خوب گرم ہو گئی تھی۔ قبط اس کی مسحری کے قریب بیٹھا تھا۔ قبط نے اٹھ کر وہیں مسحری پر اس کا منہ ہاتھ دھلایا اور اسے کھانا دیا۔ جب قدیفس کھانا کھا چکا تو اس نے قبط سے پوچھا، میرے بزرگ، آپ رات کو اپنے گھر نہیں گئے؟ قبط نے کہا، یہی مہمان خانہ میرا گھر ہے، میری بیوی یا بچے نہیں ہیں، میں اس مہمان خانے ہی کا خدمتگار ہوں جس کے صلے میں مجھے پیٹ بھر کر روٹی مل جاتی ہے۔ کھانا میں بستی کی بھٹیار خانے سے کھاتا ہوں، تمہارے لیے بھی وہیں سے لایا ہوں۔ ایسے سارے اخراجات بستی کے لوگ مل کر برداشت کرتے ہیں۔ قدیفس نے توصیفی انداز میں قبط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بستی کا تو بہت اچھا انتظام ہے۔ قبط نے اس بار خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن ایک برا کام بھی ہوا۔ قدیفس نے چونک کر پوچھا، وہ کیا؟ قبط نے کہا، میں آج جب بھٹیار خانے کی طرف گیا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ آج سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ نوجوان تمہارے ساتھی کی لاش تلاش کرنے گئے تھے لیکن ناکام لوٹ آئے ہیں۔ ان کو تمہارے ساتھی افریدوش کی لاش کہیں نہیں ملی۔ جس طرف سے تم بھاگتے ہوئے آئے تھے وہ اسی سمت تمہارے پاؤں کے نشانات کی رہنمائی میں گئے تھے، اور وہاں انہیں افریدوش کے پاؤں اور اس کے گرنے کے نشانات تو ضرور ملے ہیں، لیکن اس کی لاش وہاں نہیں ملی اور نہ ہی اس جگہ خون کے دھبے ہیں۔ افریدوش کی لاش وہاں سے غائب ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے اہرام کے ارد گرد کی بستیوں میں 2 افریت منڈلاتے تھے، اب ان کی تعداد 2 سے 3 ہو جائے گی، اور یہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنیں گے۔ قدیفس نے چونک کر سہمے ہوئے انداز میں پوچھا، میرے بزرگ، کیا تمہاری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ افریدوش بھی اہرام کے اس طلسماتی افریت کے ہاتھوں مارے جانے کے باعث فوق البشری صورت اختیار کر جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بڑا برا ہوگا۔ اس طرح تو وہ مجھ سے بھی انتقام لے گا کہ میں نے اس افریت کے سامنے اس کی مدد نہ کی اور بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنی مدد کے لیے لگاتار آوازیں دیتا رہا۔ وہ بڑا منتقم مزاج آدمی تھا۔ کاش میں نے اہرام کی جانب آنے میں اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا، کاش میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوتا۔ قبط نے غمزدہ انداز میں قدیفس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اندیشے بھی درست ہیں۔ ممکن ہے افریدوش فوق البشری حیثیت اختیار کرنے کے بعد تم سے اس امر کا انتقام لے کہ تم نے اسے طلسمی افریت کے سامنے اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ بہرحال اگر تم میری مانو تو یہاں سے نکل کر فوراً اپنے گھر چلے جاؤ۔ جیسا کہ تم نے بتایا تھا کہ تم مصر کے سابق بادشاہ جزقیم کے بیٹے ہو، تو میرا مشورہ ہے تم ممفس شہر جا کر امہوتپ سے سارا قصہ کہو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد پر آمادہ ہو جائے، لیکن اسے یہ نہ کہنا کہ تم اپنے ساتھی کے ساتھ اہرام کی دولت چرانے گئے تھے۔ ایسی صورت میں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں مروا دے گا۔ 1-2 روز یہاں رہو، اور جب تم محسوس کرو کہ اس طبیب کے علاج سے تمہارا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو تم یہاں سے چلے جانا۔ قدیفس نے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا، میں اپنی ماں اور بہن سے بھی سارے حالات درست کہہ دوں گا۔ قبط اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اور قدیفس بیچارہ گہری سوچوں میں کھو گیا۔ اسی روز رات کا کھانا کھانے کے بعد قدیفس بستی کے مہمان خانے میں اپنے بستر پر دراز تھا۔ دور کہیں صحرا کے اندر گھڑے کی تھاپ پر صحرائی لوگ نغمات کی برسات جیسا گیت گا رہے تھے۔ سنسان رات، گھڑے پر بجنے والے گیت کے علاوہ خاموشی تھی۔ چاند مدھم، آسمان چپ تھا۔ کالی صدیوں جیسی رات میں آسمان پر تیرتے بادل سایہ ابر گریزاں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ گھڑے کی تھاپ پر ابھرتا گیت یوں لگ رہا تھا جیسے یورش افلاس کی ماری اور جینے سے بیزار مفلوک الحال دہقان زادیاں سرکش اور باغی الفاظ سے لکھی گئی زندگی کے
آخری حزین گیت گا رہی ہوں۔ بوجھل ویران زندگی اور غم بستہ اداسی میں یوں لگتا تھا جیسے روز حساب آن پہنچا ہو۔ ایسے میں اپنے بستر پر لیٹے قدیفس نے دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ جو اندر سے بند تھا طوفانی انداز سے کھل گیا۔ اسے یوں لگا گویا ان گنت بگولے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور ہر طرف ردی تمباکو کی سی سڑاند پھیل گئی۔ پھر کسی ماورائی قوت نے کمرے کا دروازہ پہلے کی طرح اندر سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ کمرے کے فرش پر افریدوش نمودار ہوا، وہی افریدوش جو امہوتپ کے احرام کے طلسمی افریت کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ قدیفس نے دیکھا افریدوش کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور خون آلود تھا، اس کے جسم پر زخم اور خراشیں تھیں، اس کا حلقوم پھٹا ہوا تھا اور سب جگہ خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ اپنے مر جانے والے دوست افریدوش کو اس حالت میں دیکھ کر قدیفس پر خود فراموشی طاری ہونے لگی۔ اس کا حلق کڑوا اور زبان بد ذائقہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل کا تجسس، آنکھوں کی حیرت، روح کی کلپنا اور ذہن کا تحیر ایک لاوے کی طرح کھول اٹھا۔ قدیفس نے دیکھا افریدوش کی ویران آنکھوں میں ایک جلال تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں گھلاوٹ تھی نہ گرمی۔ اس کے چہرے پر سرخ شعلوں کے رقص جیسی اذیت کوشی اور بے چین شراروں کی خروش جیسی موت و حیات کی کشمکش کا سلسلہ تھا۔ چند ثانیوں تک ایک رحم انگیز استفسار کے ساتھ قدیفس اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے غیر متشکل جذبوں پر قابو پاتے ہوئے لرزتی اور بکھرتی ہوئی آواز میں پوچھا، افریدوش تم اس حالت میں یہاں؟ کیا تمہیں امہوتپ کے اس طلسمی افریت نے ختم نہ کر دیا تھا؟ اور کیا تم امہوتپ کے اس طلسمی افریت کے ہاتھوں موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ایک فوق البشری حیثیت اختیار نہ کر گئے ہو؟ اے میرے عزیز دوست، اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیسی بدبختی ہے؟ اب نہ جانے کب تک تمہاری یہ حالت رہے گی اور تم سکون کو ترستے رہو گے۔ قدیفس نے دیکھا افریدوش کی رگیں کھینچ سی گئی تھیں، اس کا چہرہ تانبا ہو گیا تھا، پھر اس کی شعلہ بے باک شور آہو بکا اور شرار برق جیسی آواز عہد گم گشتہ کی لہروں کی تڑپ کی طرح کمرے میں بلند ہوئی۔ قدیفس میرے دوست، اس بریدہ رنگ زندگی میں صرف میں ہی نہ ہوں گا، اس حالت حیات اور مصارف زندگی میں تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ میں ظلمتوں کے نزول، سنگین رات اور خوابیدہ امنگوں جیسی زندگی میں ایک عدد متباین بن کر نہ رہوں گا۔ بلند و بالا حیات کی شکنوں سے نکل کر اس انسانیت کش زندگی میں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ قدیفس، تم مجھ سے ایکانت اور علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، یہ فاصلے ختم ہو کر رہیں گے، تمہیں میرے زخموں کا مرہم اور میرے ساتھ پانی سے آگ بننا ہوگا۔ افریدوش ذرا رکا، پھر دوبارہ رات کے خون کو ویران اندھیروں کے سمندر کی اٹھنے والی مہیب آوازوں کے سے انداز میں بولنے لگا، قدیفس میرے دوست، اس ناآسودہ زندگی کی آخری حدود کو میں اکیلا ہی کیوں چھوؤں؟ صحرا میں تپتے تنہا درخت کی طرح میں تنہا اپنا دل جلاتا ہوا یہ کفارہ کیوں ادا کروں؟ اس گہرے نیلے آسمان تلے حالات کی بے قراری اور اضطراری، ابدیت کی گہرائیوں جیسی نا امیدیوں، بحر زخار اور سیلاب کے ریلے جیسی طوفانی زندگی میں تمہیں بھی میرے ساتھ آگ و خون کا پیغام، مایوسی کی گھٹا اور ایک جگہ خراش چیخ بن کر رہنا ہوگا۔ سن رکھ، تیرا انکار میرے لیے باعث اشتعال ہوگا۔ اگر تو نے میری طرف بازدہی اور واپسی سے انکار کیا تو قسم ہے مجھے اقسام ازل میں عملاً اور فعلاً تیرے خلاف حرکت میں آ جاؤں گا، پھر کوئی پوشیدہ قوت بھی تیرے لیے نجات دہندہ بن کر میری راہ نہ آ سکے گی۔ ان بادیا، ان صحراؤں اور ان بیابانوں میں تجھے میرے ساتھ آوارہ وطن طیور کی سی زندگی بسر کرنا ہوگا۔ قدیفس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے موتی صاف کیے، پھر اس نے کھوکھلی سی آواز میں پوچھا، افریدوش میرے دوست، میں کیوں کر تمہارے ساتھ اس فوق البشر زندگی میں شامل ہو سکتا ہوں؟ افریدوش نے کہا، ایسے ہی جس طرح فضاؤں کے اندر افق کے دریچوں پر تاریکی چھاتی ہے، بلکہ یوں جیسے صحرا و بیابان کے اندر باد الشرقین کو نظر انداز کر کے اپنے برگشتہ بختوں کو بسرام، سکھ اور آرام بخشنے کی خاطر اجالا اور تاریکی گلے ملتے ہیں، بلکہ اسی انداز میں جس طرح میں زندگی کی وزنی زنجیریں اتار کر حروف اور قام کی طرح اس حالت میں داخل ہو گیا ہوں۔ میری طرح اپنی ویرانہ حیات کے گوشوں کو خون رنگ کر دو، ایک مصلحت اندیش شعور تب و تاب کی تحت اپنی ہی ذات پر موت بن کر کھیل جاؤ۔ قدیفس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ افریدوش چند ثانیوں تک رکا، پھر وہ تانت کے باجوں جیسی اداس اور غمگین آواز میں بولا، قدیفس میرے دوست سنو، اس کے لیے تمہیں میری طرف صرف ایک رات کی اذیت اور کرب برداشت کرنا ہوگی، جس طرح ہم دونوں امہوتب کے اس طلسمی اہرام کی طرف گئے تھے۔ اب تم ایک رات کے لیے اکیلے اس اہرام کی طرف جاؤ، اپنے آپ پر اس طلسمی عفریت کو حملہ آور ہونے کا موقع دو، اور جب وہ میری طرح تمہارا حلقوم کاٹ کر تمہارا خاتمہ کر دے گا تو تم میرے ساتھ عامل ہوگے۔ پھر ہم دونوں زمین پر بسنے والے ان لوگوں سے اپنی ناآسودگی کا انتقام لیں گے۔ قدیفس کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلا اٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تلواروں کی چھاؤں اور نیزوں کی بارش میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں، میں خود اپنی زیست کی کشتی کے پتوار توڑ سکتا ہوں، میں خود اپنی ذات پر ضرب لگا کر اسے موت میں ضم کر سکتا ہوں، پر اپنے آپ کو اس طلسمی عفریت کے حوالے نہیں کر سکتا۔ افریدوش نے کہا، یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا۔ میں تمہیں صرف ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر پھر بھی تم میری تجویز پر رضامند نہ ہوئے تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پھر افریدوش وہاں سے کسی ہیولے اور دھوئیں کی مانند غائب ہو گیا، جبکہ قدیفس اپنا سر جھکائے بستر پر بیٹھ کر گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ رات کی تنہائی اور خود فراموشی ختم ہو گئی تھی، اندھیروں کا محیب سناٹا اور لامحدود خاموشی اپنی کم مائیگی اور بے زری کا شکار ہو گئی تھی۔ تاروں بھرا نیلا آسمان اب صاف تھا، مشرق سے دہکیلی روشنی نے ہر شے کو عیاں کر دیا تھا۔ پنکھڑیوں پر شبنم کے قطرے، جنگلی پھولوں کی پرانی مہک اور دریائے نیل کی پرسکون ہلکی ہلکی لہریں روشنی کے گیت گانے لگی تھیں۔ آوازوں کو ترستے سنسان صحرا اور ویران کھنڈر جاگ رہے تھے۔ ہر طرف زندگی کا رسیلا پن بکھرنے لگا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا تھا۔ قدیفس بھاگتا ہوا دریائے نیل کے کنارے اپنے محل میں داخل ہوا۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھا کہ اندر سے اس کی ماں بوران اور بہن شوتار بھاگتی ہوئی نکلیں اور اس کا پھٹا لباس اور زخمی شانہ دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھیں کہ قدیفس نے پہلے ہی ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میری ماں اور بہن مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہیں گی، پر یہاں سیڑھیوں پر نہیں، اندر چلو میں بتاتا ہوں۔ میں ایک بہت بڑی افتاد سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں، بدبختی ابھی تک میرے تعاقب میں ہے۔ بوران اور شوتار خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی تھیں، تاہم وہ دونوں بے حد پریشان ہو گئی تھیں۔ قدیفس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، اور جب بوران اور شوتار بھی دونوں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں تو قدیفس نے افریدوش کے ساتھ امہوتب کے طلسمی اہرام کی طرف جانے، وہاں طلسمی عفریت کے ہاتھوں افریدوش کے مارے جانے، اپنے زخمی ہونے اور افریدوش کے فوق البشری حیت اختیار کرنے کے بعد اسے طلسمی عفریت کی طرف دوبارہ جانے اور اپنے آپ کو ہلاک کرا کے فوق البشری کیفیت اختیار کرنے کی افریدوش کی دھمکی سے متعلق تفصیل سے کہہ دیا تھا۔ قدیفس کی باتیں سن کر شوتار بیچاری کی گردن یوں جھک گئی جیسے اس کی زیست کے سارے موتی سمندر میں گر گئے ہوں، جیسے اس کی گرفت سے نکل کر ان گنت ہیرے مٹی میں کھو گئے ہوں۔ دوسری طرف بوران بھی اپنے موتی کی تلاش میں روتی سیپ کی طرح اداس ہو گئی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کو اداس اور افسردہ دیکھ کر قدیفس نے کہا، میرا دوست افریدوش، ایسا لگتا تھا گویا وہ ایک خبیث روح کی سی صورت اختیار کر گیا ہو۔ وہ جرم کے مجسمے کی طرح غمگین تھا، وہ مر گیا تھا لیکن اب بھی وہ وجود رکھتا ہے۔ ایسا لگتا تھا اس کا باطن بے کل ہو اور اس کے اندر فطرت کی پراسرار قوتیں جگہ پا گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں کھنک اور آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ کاش میں اس کے ساتھ امہوتب کے اس طلسمی اہرام کی طرف نہ گیا ہوتا۔ اب وہ مجھے ریت کے گھروندوں، بوسیدہ لکڑی کے محل، کچے دھاگوں اور لچکیلی ٹہنیوں کی طرح ختم کر کے میری لاش کو ایک اذیت خانہ بنا کر رکھ دے گا۔ اس پر بوران نے پہلی بار لب کھولتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تجھے کیا لالچ تھا کہ تو دولت کی ہوس میں اس کے ساتھ ہو لیا؟ تیرے پاس سب کچھ ہے، پھر تو نے کیوں اس کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو ایک نئی اور تکلیف دہ الجھن میں مبتلا کر لیا؟ شوتار نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، قدیفس میرے بھائی، تم نے کم از کم اس سے کچھ دن کی مہلت ہی لے لی ہوتی، ہو سکتا ہے اس دوران تمہارے بھائی آ جاتے اور ہمیں اس خباثت سے نجات مل جاتی۔ شوتار کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔
اس نے دیکھا کمرے میں نیلے رنگ کی دھند سی داخل ہو رہی تھی، پھر وہ دھند بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اس دھند میں یافان نمودار ہوا۔ وہ پوری طرح سیاہ رنگ کی قبا میں چھپا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ پھر اچانک یافان کا استخوانی ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ اسے ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں اور اس کی آنکھوں اور منہ کے گڑھوں میں کھولتی بپھرتی آگ دیکھ کر شوتار کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی اور اس نے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ بوران اور قدیفس بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا اس نیلے دھوئیں کے اندر ہیولوں کی صورت میں شیطانی قوتیں نمودار ہوئیں۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان کی آنکھیں اور چہرے جلتے الاؤ جیسے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب بدوضع سی تلواریں تھیں جن کی کیفیت تپتے ہوئے سرخ لوہے جیسی ہو رہی تھی۔ پھر ان شیطانی ہیولوں نے اپنے آگے بڑھ کر وہ سرخ سلگتی ہوئی تلواریں جن سے دھواں اٹھ رہا تھا بوران، شوتار اور قدیفس پر برسا دیں۔ اس کے ساتھ ہی شوتار، قدیفس اور بوران کی حالت ایسی ہو گئی جیسے ان کے جسم کا گوشت جل گیا ہو، کیونکہ کمرے میں ان کی صرف ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے۔ یافان اس نیلی دھند کے اندر روپوش ہو گیا اور پھر وہ دھند کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ یمن میں بنو عاد سے نکل کر یوناف دریائے نیل کے کنارے اپنی بیوی شوتار کے محل میں داخل ہوا۔ پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی دنگ رہ گیا۔ اس کمرے میں خادماؤں کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں آیا جہاں شوتار، قدیفس اور بوران کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ یوناف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا چہرہ اداس اور جسم خستہ اور آنکھوں میں خدشات بھرے تخیلات کی گرد اڑنے لگی تھی۔ اس کی حالت بے بس، شکستہ، پست و مزمحل اور ان پرانی زنجیروں کی سی ہو گئی تھی جن کے آپ سے آپ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہو، اور اس گرم دوپہر کی طرح اس کا چہرہ فق ہو کر رہ گیا تھا۔ محل سے نکل کر یوناف نیل کے کنارے سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ تیز ہوائیں درختوں پر چیخ رہی تھیں۔ یوناف کی گردن جھکی ہوئی تھی جیسے وہ تلخ یادوں کے سمندر کی اذیت اور گرم ہوا کی زرد مٹی کے غبار کا شکار ہو گیا ہو۔ اسی لمحے اسے اپنی گردن پر ابلیکا کا لمس محسوس ہوا اور پھر ابلیکا کی کھوکھلی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف، میں سارے حالات تفصیل سے معلوم کر کے آ رہی ہوں۔ تمہاری غیر موجودگی میں قدیفس اپنے دوست افریدوش کے ساتھ رات کے وقت امہوتب کے طلسمی اہرام سے دولت نکالنے گیا تھا، لیکن ان دونوں پر اہرام کے طلسمی عفریت نے حملہ کر دیا۔ افریدوش مارا گیا جبکہ قدیفس زخمی ہوا، اور سقارہ کے میدانوں میں کسانوں کی ایک بستی کے لوگ اسے اٹھا کر لے گئے، اور وہاں کے ایک بوڑھے شخص قبط نے بستی کے مہمان خانے میں اس کی تیمارداری کی۔ افریدوش اس طلسمی عفریت کے ہاتھوں مارے جانے کی وجہ سے فوق البشری حالت میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس نے قدیفس کو دھمکی دی تھی کہ وہ ایک بار پھر رات کو اہرام کی طرف جائے اور اس طلسمی عفریت کے ہاتھوں مر کر اسے آ ملے، لیکن قدیفس نے انکار کر دیا اور بھاگ کر اپنے محل میں آ گیا۔ اسی روز یافان کی شیطانی قوتوں نے شوتار، بوران اور قدیفس اور خادماؤں کا خاتمہ کر دیا۔ یوناف میرے عزیز، مجھے تم سے ہمدردی ہے، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ اب تم کچھ روز مکمل طور پر آرام کر لو۔ یوناف نے ابلیکا کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابلیکا نے انتہائی ہمدردی سے پوچھا، اب کیا کرنے لگے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یوناف نے کہا، میں اب را دیوتا کے مندر کی پوجا رن کولم کی طرف جاؤں گا اور اس سے صلح مشورہ کروں گا۔ ابلیکا نے کہا، یوناف میرے حبیب، بحر شور کے کنارے صحرا کے اندر جہاں تم یافان، اریشیا اور ان کی شیطانی قوتوں کے سامنے سے غائب ہو گئے تھے، وہاں سے اریشیا نے تمہارے پاؤں کے نشانات سے ریت کی مٹی اٹھا کر اپنی چرمی خرجین میں ڈال لی تھی۔ اس طرح وہ تم پر جادو کر کے تمہیں اپنے سامنے بے بس کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی چرمی خرجین کے اندر سے ہی وہ مٹی غائب کر دی تھی، لہٰذا وہ اب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ یوناف نے دھیمی اور غمزدہ سی آواز میں کہا، ابلیکا، میں تمہارا ممنون ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی لاہوتی قوتوں کے سبب دریائے نیل سے غائب ہو گیا اور را دیوتا کے مندر میں نمودار ہوا۔ پھر وہ اس برج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا جس کے اوپر را دیوتا کی پوجا رن کولم کا کمرہ تھا۔ یوناف ابھی کمرے سے باہر کھڑے محافظوں کے پاس آ کر رکا ہی تھا کہ کمرے کے اندر سے کولم کی آواز سنائی دی، یوناف اندر آ جاؤ۔ یوناف اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کولم ایک نشست پر بیٹھی تھی۔ یوناف بھی اس کے سامنے جا بیٹھا اور کہا،
میرے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آئے ہیں جن سے متعلق میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کولم نے کہا، پہلے وہ حالات کہو۔ جواب میں یوناف نے یافان کا سر کاٹنے سے لے کر شوتار قدیفس اور بوران کے مارے جانے تک کے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے۔ کولم نے تاسف سے کہا، کاش تم اس چرمی خرجین سے یافان کا خون نہ گرنے دیتے، لیکن یہ تمہاری نہیں میری غلطی ہے۔ یہ راز مجھے تم سے پہلے ہی کہہ کر تمہیں متنبہ کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یافان تمہارے لیے اور زیادہ زہریلا اور خطرناک ہو جائے گا، لیکن میں حیران ہوں کہ تم نے صحرا کے اندر یافان عریشیہ اور ان کی شیطانی قوتوں کو کیسے اور کیوں کر مار بھگایا۔ جو کچھ تم نے یہاں را کے مندر میں مجھ سے سیکھا تھا اس سے تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوناف نے کہا، پچھلی ملاقات میں تمہیں میں نے بتا دیا تھا کہ میری اپنی بھی ایک حیثیت ہے۔ کولم نے کہا، وہی حیثیت تو میں جاننا چاہتی ہوں۔ یوناف نے کہا۔ یوناف نے عارب بیوسا اور نبیتا سے اپنی دشمنی، اپنے ناسوت پر عارب بیوسا اور نبیتا کی طرح لاہوت کا عمل اور اپنی طویل عمری کا راز سب کچھ بتا دیا۔ کولم نے کہا، تم خود ایک بڑی قوت ہو، تبھی تم نے صحرا کے اندر یافان عریشیہ اور ان دونوں کی شیطانی قوتوں کو مار بھگا دیا۔ قبل اس کے کہ میں تمہیں اس صورتحال کے متعلق کوئی مشورہ دوں، کیا تم مجھے حضرت آدم اور ان کی اولاد سے متعلق نہ بتاؤ گے، تاکہ میں ان کے بارے میں تفصیل سے جان سکوں کہ تم ان حالات کے ایک مقدس رازدان ہو۔ جواب میں یوناف نے اسے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر حالات بتائی۔ کولم نے کہا، تم نے یہ حالات بہت اختصار سے کہے ہیں۔ بہرحال حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے متعلق بھی کچھ کہو۔ تم سے بڑھ کر کون یہ حالات حقیقت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ یوناف نے سنبھل کر نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا میں کچھ دن یہاں را دیوتا کے مندر میں رہ سکوں گا؟ کولم نے فراخ دلی سے کہا، کیوں نہیں، جب تک تم چاہو یہاں میرے پاس رہ سکتے ہو۔ تمہاری یہاں موجودگی کے باعث میں یافان اور عریشیہ سے اپنی ذات کے لیے ایک تحفظ محسوس کروں گی۔ یوناف نے مطمئن اور خوش ہوتے ہوئے کہا، تو پھر میں تمہیں پرانے حالات تفصیل سے سناتا ہوں۔ سنو کولم، شیس علیہ السلام پر 30 صحیفے خداوند کی طرف سے نازل ہوئے اور وہ سب علم و حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ تورات میں حضرت شیس کا نام سیت لکھا گیا ہے۔ حضرت شیس کی عمر 250 سال تھی کہ ان کے ہاں ان کا بیٹا انوش علیہ السلام پیدا ہوا۔ انوش کا نام اورنش بھی تھا۔ ان کی ماں کا نام بحواملات السمار تھا، جو جنت کی ایک حور تھی اور جسے خداوند نے اپنے خاص کرم سے شیس کو عطا کیا تھا۔ انوش اپنی ماں کا تنہا بیٹا تھا۔ دوسرے بچے دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے جو کہ جڑوا تھے۔ انوش نے ہی تحریر اور حساب کا علم مدون کیا تھا۔ اوقات، دنوں، مہینوں اور برسوں کی گنتی اسی سے شروع ہوئی۔ انوش کے بیٹے کا نام قینان اور اس کی والدہ کا نام واسطہ تھا، جو کیل بن شیس بن آدم کی بیٹی تھی۔ قینان اپنے قبیلے کو لے کر کوہستان ہرمون پر چلا گیا۔ ارض فلسطین کا ایک مشہور کوہستانی سلسلہ، اسے جبل شیخ بھی کہا جاتا ہے۔ جو ارض فلسطین کا ایک مشہور کوہستانی سلسلہ ہے اسے جبل شیخ بھی کہا جاتا ہے۔ بحر جلیل سے، جسے بحر تبریہ بھی کہا جاتا ہے، کوہستان ہرمون 40 میل شمال میں ہے۔ بلندی کے لحاظ سے یہ 9200 فٹ کے قریب ہے۔ قینان اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں عبادت میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس دوران عزازیل یعنی ابلیس نے ڈھول، طبلہ، تری، جھانج اور اس قسم کی دوسری اشیاء تیار کر لیں اور انہیں بنی قابیل کو دے کر کہا کہ جاؤ یہ چیزیں کوہستان ہرمون کے نیچے جا کر بجاؤ۔ آل قابیل نے ایسا ہی کیا، اور جسے قینان کے خاندان والوں کو ترغیب ہوئی، اور اس میں سے چند کوہستان ہرمون سے اتر کر آل قابیل کی طرح برے کاموں میں مصروف ہو گئے اور فحش کاری نے ان کے اندر رواج پایا۔ قینان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو غم اور دکھ نے ان پر ایسا غلبہ پایا کہ وہ بیچارے اسی میں گھل مل کر ختم ہو گئے۔ قینان کی عمر اب 170 برس کی تھی تو ان کے ہاں مہلائل پیدا ہوئے۔ اس کی والدہ کا نام نحلا تھا اور وہ سولان بن سبتیل بن شیس کی بیٹی تھی۔ مہلائل کے بیٹے کا نام یرد تھا اور اس کی والدہ کا نام سیمال تھا،
جو برمائک بن شیس کی بیٹی تھی۔ تورات کے باب پیدائش میں مہلائیل کا نام محلل ایل لکھا گیا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شمالی ایران کا پہلا بادشاہ کیومرس اسی مہلائیل کی اولاد میں سے تھا۔ بدکاروں کی بدی اور فحاشی کو روکنے کے لیے آپ کے دور میں ایک لشکر ترتیب دیا گیا جسے پہلا لشکر کہا جا سکتا ہے۔ مصر کی قدیم قبطی قوم اسی یرد بن مہلائیل کی اولاد سے تھی۔ آپ کی اولاد سے ایک شخص جس کا نام سامیارس تھا بادشاہ بھی بنا تھا۔ پھر یرد کے بیٹے کا نام اخنوک تھا۔ یہی ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ادریس انہیں اس لیے کہتے تھے کہ وہ درس میں بہت مصروف رہتے تھے۔ ان کی ماں کا نام دست تھا اور وہ یبان بن آدم کی بیٹی تھیں۔ قابیل اور اس کی اولاد چونکہ بت پرستی اور آتش پرستی میں مشغول ہو گئے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے شراب بنا کر پینی شروع کر دی تھی، نکاح کی قید اٹھا دی تھی، ہر آدمی غیب کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہو گیا تھا، بہت سے لوگ کاہن بن بیٹھے تھے اور ان خرافات کو مذہب بنا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ سو خداوند نے ان کی ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہیں ستاروں کا علم دیا اور فرمایا کہ انسانوں کو شیس کے صحیفوں کی تعلیم دو۔ 650 سال کی عمر میں آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ کپڑا سینے اور قلم سے لکھنے کا فن خداوند تعالیٰ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ خداوند نے آپ کو رمل و نجوم کا علم عطا کیا تھا اور اسی علم کو معجزہ بنا کر آپ نے لوگوں پر اپنی نبوت ثابت کی۔ مشہور مورخ و مفسر طبری نے روایت کی ہے کہ حضرت ادریس کی جان چوتھے آسمان پر قبض ہوئی۔ ایک فرشتہ آپ کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر اڑا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا۔ اس نے پوچھا ادریس کہاں ہیں؟ اس دوسرے فرشتے نے کہا میری پشت پر۔ فرشتہ موت نے کہا میں پریشان تھا کیونکہ خداوند کی طرف سے حکم تھا کہ ادریس کی جان چوتھے آسمان پر قبض کی جائے۔ میں سخت حیران و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ ادریس زمین پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آپ کی جان قبض کر لی۔ دور فلکی میں درجوں اور دقیقوں کا معاملہ بھی آپ نے ہی شروع کیا تھا۔ حکمت کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس بیٹے کو علم و دانائی اور خوبصورتی میں درجہ کمال حاصل تھا۔ آپ کو اپنے اس بیٹے کی مفارقت کا بڑا رنج تھا اور اکثر اس کی خاطر غمگین اور اداس رہتے تھے۔ اخنوق علیہ السلام یعنی حضرت ادریس کے بیٹے کا نام متوشلا تھا۔ ان کی ماں کا نام بدکیا تھا جو کسرجیل بن خویلہ بن آدم کی بیٹی تھیں۔ یہ لوگوں کو نیکی اور پاکیزگی کا درس دیتے اور ظلم و جور سے الگ رہنے کی نصیحت کرتے تھے۔ 700 سال کی عمر میں آپ کے ہاں آپ کا بیٹا لمک پیدا ہوا اور اس کے 200 سال بعد آپ فوت ہو گئے۔ لمک کی ماں کا نام آریا تھا اور وہ ارائل بن متوسل بن حرائن بن شیس کی بیٹی تھی۔ لمک بہت جگہوں میں پھرا، اس کا بھی ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ اس کی مفارقت میں لمک نے بہت گریہ وزاری کی۔ اپنے بیٹے کے مارے جانے پر لمک حجاز، عراق، ماوراؤں نہر، فارس، کرمان، قہستان اور خراسان میں پریشان حال گھومتا رہا۔ اپنے بیٹے کی شکل سے ملتا جلتا اس نے ایک بربط بنا لیا تھا، اسے کندھوں پر اٹھائے پھرتا اور اپنا غم غلط کرنے کے لیے اسے بجاتا اور روتا رہتا تھا۔ آخر خداوند کریم نے اسے نوح جیسا بیٹا عطا کیا اور اس کی حالت درست ہو گئی۔ یوناف خاموش ہو گیا۔ کولم نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھو۔ یوناف نے کہا میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں، اس سے آگے کے واقعات پھر کسی اور نشست میں سناؤں گا۔ پچھلی بار تم نے مجھے قیام کرنے کے لیے جو کمرہ دیا تھا، کیا مندر کا وہی کمرہ پھر مجھے مل سکتا ہے کہ میں اس میں قیام کر سکوں؟ کولم نے کہا اس وقت تم ایک اجنبی کی حیثیت سے را کے دیوتا کے اس مندر میں داخل ہوئے تھے، لہٰذا تمہیں وہ کمرہ دے دیا گیا تھا، لیکن اب مجھے تم سے ہمدردی ہے، بلکہ میں اب تمہیں اپنی ذات کا ایک حصہ سمجھنے لگی ہوں، سو تم میرے اسی کمرے میں رہو گے جس میں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کمرے کے ساتھ والا کمرہ بھی ایسا ہی ہے، میں اس میں رہوں گی۔ تم کچھ دن یہاں مکمل آرام کر لو، پھر کسی وقت دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ یافان اور اس کی بیٹی کے خلاف کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ کولم اٹھ کر باہر نکل گئی
یوناف اٹھا اور اس کے بستر میں گھس کر لیٹ گیا۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث خشک سالی اور قحط کے 7 برس پورے ہو گئے، تو قوم کے سرکردہ لوگ خشک سالی اور قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ یہاں انہوں نے بارش کی دعا کی۔ ان میں خلوت قبیلے کا سردار مرسل بن سعید بن عقیر بھی شامل تھا، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ یہ دعا سے قبل ہی دوسرے سرداران قوم سے علیحدہ ہو کر واپس اپنے شہر احقاف میں حضرت ہود کے پاس چلا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ ہود بن عامر بن صالح بن ارفخشزون بن سام بن نوح ہے۔ آپ کی عمر 464 برس تھی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ حضر موت میں آباد ہو گئی تھی۔ حضر موت کے قریب ایک مقام پر آپ کا مزار ہے جسے قبر ہود کہتے ہیں۔ ہر سال 15 شعبان کو یہاں عرس ہوتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی نسل سے تھی۔ عاد سرزمین عرب کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کی 1000 بیویاں اور 400 لڑکے تھے۔ اس نے 1200 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عاد کے بعد اس کے 3 لڑکے شداد، شدید اور ارم ایک کے بعد دیگرے بادشاہ بنے۔ یہ شداد وہی تھا جس نے باغ ارم میں جنت بنائی تھی۔ روایت ہے کہ شداد سے ایک نیک دل شخص نے کہا، اگر تو بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی اختیار کرے تو خداوند تجھے جنت دے گا۔ اس نے جواب میں کہا، مجھے تیرے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ اسی بنا پر اس نے صحرائے عدن میں خود ایک جنت بنوائی جسے شداد کی جنت یا باغ ارم کہا جاتا ہے۔ رئیسان عاد جب مکہ مکرمہ میں بارش کے لیے دعا کرنے کے بعد واپس اپنے شہر احقاف پہنچے تو آسمان پر 3 رنگ کے بادل نمودار ہوئے، ایک سفید، دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ رنگ کا۔ پھر ان بادلوں سے ایک آواز سنائی دی، ان 3 بادلوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ قوم عاد کے سرداروں کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مکہ جا کر جو برسات کے لیے دعا کی تھی وہ قبول ہوئی، اور یہ کہ اب ان پر بارش ہوگی اور قحط اور خشک سالی سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے صلاح مشورے کے بعد سیاہ رنگ کا بادل اختیار کیا تاکہ اس سے اس قدر بارش ہو کہ صحرا کے اندر پانی ہی پانی ہو جائے۔ قوم عاد کو ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس دوران حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جو ان پر ایمان لائے تھے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں میں عقیر بھی شامل تھا۔ پھر اس سیاہ بادل سے جس کا چناؤ قوم عاد نے کیا تھا، خداوند کریم نے آگ اور ہوا پیدا کی۔ قوم عاد پر 7 یوم تک ہوا اور آگ کا وہ طوفان چلتا رہا، اور قوم عاد کے لوگ جو بڑے کڑیل اور قد آور تھے، تیز طوفان کے آگے کھجور کے درختوں کی طرح گر کر ختم ہو گئے۔ اس طرح قوم عاد کا مشہور شہر احقاف صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اس کے علاوہ ان کے 2 اور بڑے بڑے شہر شبام اور البحر الصافی بھی ختم ہو گئے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قوی الجثہ اور قد میں 100 گز کے تھے۔ جو ان میں سے زیادہ چھوٹے قد کے تھے وہ بھی 60 گز سے کم نہ تھے۔ احقاف کی موجودہ حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں کوئی عظیم قوم رہتی تھی۔ ہزاروں برس پہلے یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن تبدیل آب و ہوا کے باعث صحرا اور ریگزار بن کر رہ گیا۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ ایک لقو دق صحرا ہے جس کے اندرونی حصوں میں کوئی جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ 1843 عیسوی میں بحریہ کا ایک فوجی سپاہی ایک عرب رہنما کے ساتھ اس علاقے کو دیکھنے کی غرض سے آیا۔ اس نے جب اس جگہ کے جانے کا ارادہ کیا جہاں قوم عاد غرق ہوئی تھی تو اس عرب نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ عرب کے بدو اس علاقے سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ سپاہی اکیلا ہی اس طرف گیا۔ اس کا بیان ہے کہ صحرا کا یہ حصہ 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے، اور جو چیز وہاں گرتی ہے ریت میں غرق ہو جاتی ہے۔ ریت باریک صفوف کی مانند ہے۔ اس نے ایک دیگچے کو رسی سے باندھ کر وہاں پھینکا۔ 5 منٹ میں دیگ وہاں غرق ہو گیا اور رسی کا سرا گل سڑ گیا تھا۔ ایک روز عارب، بیوسا اور نبیتا اگبتانہ شہر سے نکل کر شمال کی طرف آئی۔ انہوں نے دیکھا شہر کے شمال میں صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک ندی بہتی ہے۔ ندی کے کنارے کئی بستیاں آباد تھیں، اور ندی کے اس پار ایک کھلا وسیع میدان تھا جس کے بعد کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا
اس کھلے میدان میں ایک اونچے پتھر پر ایک چرواہا بیٹھا تھا اور اس کھلے میدان میں کوہستانوں تک اس کا ریوڑ چڑھ رہا تھا۔ عارب نے بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں، آؤ ندی کے اس پار اس گڈریے سے ملیں اور بدی اور گناہ کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ بیوسا اور نبیتا چپ چاپ عارب کے ساتھ ہو لیں۔ تینوں نے اس ندی کو عبور کیا جس کا پانی بالکل شفاف اور پنڈلی پنڈلی تھا۔ تینوں ندی عبور کر کے چرواہے کی طرف بڑھے۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گڈریا پتھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب جا کر عارب نے گڈریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ریوڑ جو اس کوہستان کے دامن میں چل رہا ہے تمہارا ہے؟ چرواہے نے کہا، ہاں یہ میرا ریوڑ ہے۔ عارب نے پوچھا، اگر تمہیں اس ندی کے کنارے ایک پتھر کا عالیشان محل تعمیر کر دیں تو کیا تم اس میں رہنا پسند کرو گے؟ چرواہے نے کہا، کیوں رہنا پسند نہ کروں، لیکن کون کسی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ عارب نے کہا، ہم تمہارے لیے ایسا کریں گے، پہلے یہ بتاؤ تم گھر کے کتنے افراد ہو؟ اس چرواہے نے جو ڈھلتی عمر کا تھا بشاشت سے کہا، ہم گھر کے 2 ہی افراد ہیں، ایک میں اور ایک میرا بیٹا، چند برس ہوئے میری بیوی مر گئی تھی۔ عارب نے مزید پوچھا، تمہارا اور تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ چرواہے نے کہا، میرا نام ساقط اور میرے بیٹے کا نام لاون ہے۔ عارب نے پوچھا، اگر تمہیں ہر شے مہیا ہو تو تم کتنے روز میں اس ندی کے کنارے ایک 2 منزلہ محل بنا سکتے ہو؟ بوڑھے ساقط نے کہا، اگبتانہ شہر میں ایسے ایسے کاریگر ہیں کہ وہ ایسے محل کو 1 ماہ سے بھی کم مدت میں بنا لیتے ہیں۔ عارب نے کہا، دیکھو اگبتانہ شہر کے وسط میں ایک سرائے ہے جس کے مالک کا نام دیوکس ہے۔ تم آج سورج غروب ہونے کے بعد وہاں آؤ، ہم تمہیں رقم مہیا کریں گے جس سے تم اس ندی کے کنارے 1 ماہ سے پہلے ایک محل تعمیر کراؤ۔ اس محل کا ایک حصہ تمہارے پاس اور ایک حصہ ہمارے تصرف میں رہے گا۔ اور سنو، تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ ساقط نے کہا، یہ ریوڑ تو میرا بیٹا لاون ہی چراتا ہے، پر پچھلے کئی روز سے اسے بخار ہے۔ اب بخار تو اتر چکا ہے لیکن وہ لاغر ہے، اس لیے میں اسے ریوڑ کے ساتھ نہیں آنے دیتا بلکہ خود ریوڑ لے کر آتا ہوں تاکہ وہ کچھ دن آرام کر کے مکمل طور پر صحت مند ہو جائے۔ عارب نے کہا، سورج غروب ہونے کے بعد جب تم ہمارے پاس سرائے میں آؤ تو لاون کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ ساقط نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں ضرور آؤں گا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا ساقط سے رخصت ہوئے اور ندی پار کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اگبتانہ کے ایک ایسے رئیس کے گھر میں داخل ہوئے جو شہر کے نواح میں سب سے زیادہ باغات کا مالک تھا۔ رئیس کی حویلی کے دربانوں نے ان تینوں کو روکنا چاہا لیکن عارب نے اپنی سری قوتوں سے کام لیا۔ اس نے اس انداز میں ان دربانوں کی طرف دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے شعلے سے ان کی طرف لپکے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تینوں اس حویلی کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جس کے اندر خود اگبتانہ کا رئیس بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھتے ہی وہ رئیس اٹھ کھڑا ہوا اور بدحواسی کے عالم میں اس نے پوچھا، تم تینوں کون ہو اور کس غرض سے میری حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس رئیس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ اس دوران عارب نے رئیس پر اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی سری قوتوں سے اس رئیس کا ذہن مفلوج کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا، تمہارے پاس جس قدر دولت ہے اس کمرے میں ہمارے آگے ڈھیر کر دو، لیکن جلدی دیر نہ کرو۔ وہ رئیس یوں حرکت میں آیا جیسے عارب کا زرخرید غلام ہو۔ وہ بھاگتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں گیا اور نقدی کا ایک توڑا لا کر عارب کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسی طرح بھاگ بھاگ کر اس نے کئی چکر لگائے اور عارب کے قدموں میں اس نے دولت کے انبار لگا دیے۔ حویلی کے دربانوں کی طرح عارب نے اس رئیس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر عارب نے حویلی کے استبل سے ایک گھوڑا لیا اور ساری نقدی اس پر لاد کر بیوسا اور نبیتا کے ساتھ دیوکس کی سرائے کی طرف چلا گیا۔ اس رئیس کے اہل خانہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ ان کی حویلی میں کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ سورج کی قرمزیں کرنیں پتھریلے ساحلوں میں لہروں کی سرسراہٹ کا رس گھولتی ہوئی روپوش ہو رہی تھیں۔ غمگین نیلے آسمان پر رات کا گہرا اداس سکوت چھا گیا تھا۔ تھمی تھمی رکی رکی فضا میں زمستانی ہوائیں تیزی اختیار کرنے لگی تھیں۔ شیطان کی طرح سیاہ اندھیرے اور اس کے اندر غراتی دہاڑتی ہواؤں نے ہر شے کو کرب آشنا اور تلخ و تاریک کر کے رکھ دیا تھا۔
دیوکس کی سرائے میں عارب، بیوسا اور نبیتا اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ بوڑھا چرواہا ساقط اپنے بیٹے لاون کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عارب نے اٹھ کر ان دونوں سے مصافحہ کیا اور انہیں ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے۔ پھر ساقط نے عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ندی کنارے آپ کی گفتگو سے ایسا متاثر اور خوش ہوا تھا کہ آپ کا نام پوچھنا ہی بھول گیا۔ عارب نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، میرا نام عارب ہے اور یہ دونوں میری بہنیں بیوسا اور نبیتا ہیں۔ ساقط پھر بولا، میں نے گھر جا کر لاون سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تھا، یہ خوش ہے اور اس کام کے لیے تیار ہے۔ عارب نے کمرے میں ایک کونے میں رکھے نقدی کے توڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے نقدی کے توڑے پڑے ہیں، محل کی تعمیر کے لیے جس قدر دولت تم مناسب سمجھو اٹھا کر لے جاؤ، لیکن محل 1 ماہ سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے۔ ساقط اور لاون اپنی جگہوں سے اٹھے۔ دونوں نے نقدی کے 2 توڑے اٹھا لیے۔ ساتھ ہی ساقط نے کہا، اس نقدی سے ندی کنارے پتھروں کا ایک بہترین محل تیار ہو سکتا ہے۔ عارب نے کہا، تو پھر تم دونوں جاؤ اور محل کی تعمیر کا انتظام کرو، اس کے علاوہ بھی اگر تم دونوں کو نقدی کی ضرورت پڑی تو میں دے دوں گا۔ ساقط اور لاون دونوں خاموشی سے خوش نقدی کی توڑے لے کر دیوکس کے سرائے کے کمرے سے نکل گئے۔ ساقط اور لاون کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عارب، بیوسا اور نبیتا کے اس کمرے میں سرائے کا مالک دیوکس داخل ہوا۔ عارب نے خالی نشست کی طرف اشارہ کیا اور خوش طبعی سے کہا، بیٹھو دیوکس۔ اس نے کہا، میں بیٹھوں گا نہیں، میں نے آپ کے لیے کچھ جرائم پیشہ لوگوں کو تیار کیا ہے۔ عارب نے خوشی سے چونک جانے والے انداز میں پوچھا، کون ہیں وہ اور اس وقت کہاں ہیں؟ دیوکس نے کہا، وہ 2 بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان دونوں کی بیویاں بھی ہیں جو دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ان چاروں نے مل کر 1 سال قبل اگبتانہ میں 10 افراد کے ایک خاندان کو قتل کر دیا تھا، جس کے جواب میں اس خاندان کے رشتہ داروں نے ان کے مکان کو آگ لگا دی تھی، لیکن یہ چاروں کسی طرح آگ سے بچ کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تک وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں اس کے تہ خانے میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ ان کا وہ رشتہ دار میرا جاننے والا ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ لگ گئے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں کی بیویاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ جس خاندان کے 10 افراد کو ان چاروں نے مل کر قتل کیا تھا، اس کے 2 نوجوان ان دونوں بہنوں سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن لڑکیوں نے انکار کر کے ان دونوں بھائیوں سے شادی کر لی۔ وہ دونوں نوجوان ان کے شوہروں کو قتل کر کے ان لڑکیوں پر قبضہ کرنے کے خواہشمند تھے کہ ان چاروں نے مل کر ان دونوں جوانوں اور ان کے خاندان کے 8 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ چاروں آپ کے لیے انتہائی سود مند اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ عارب نے اٹھ کر دیوکس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، قسم عزازیل کی، تم انتہائی دانشمند انسان ہو، لیکن تم ان چاروں کو اپنے ساتھ لائے ہوتے کہ میں ان سے اپنا تعارف کراتا اور آج ہی سے انہیں ایسے علوم کی تربیت دینا شروع کر دیتا جسے وہ اگبتانہ کے اندر ایک ہلچل اور طوفان پیدا کر سکتے۔ دیوکس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ چاروں اس وقت میری سرائے میں موجود ہیں اور میں انہیں اپنے ذاتی کمرے میں ٹھہرا آیا ہوں۔ عارب نے ایک بے تابی اور بے چینی سے کہا، ابھی اور اسی وقت جا کر ان چاروں کو یہاں لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 نوجوان اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دیوکس نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دونوں بھائی سیفون اور روبل ہیں۔ سیفون بڑا اور روبل چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ان کی بیویاں ہیں۔ سیفون کی بیوی کا نام ایزابیل ہے اور روبل کی بیوی کا نام عوبد ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ساتھ ہی دیوکس نے ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں تم کو بتا چکا ہوں، یہ عارب اور اس کے ساتھ اس کی 2 بہنیں بیوسا اور نبیتا ہیں۔ وہ چاروں خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سیفون، روبل اور ایزابیل سامنے بیٹھے تھے اور عوبد کو چونکہ ان کے ساتھ جگہ نہ ملی تھی اس لیے وہ اپنے شوہر روبل کے پیچھے بیٹھی تھی۔ عارب نے پہلی بار غور سے سیفون اور روبل کے برابر بیٹھی ایزابیل کی طرف دیکھا۔ وہ تہذیب کے کھردرے ہاتھوں سے بچا ہوا کتاب زندگی کے اوراق کا ایک حسین ورق اور شباب کی امنگوں کا ایک ابلتا چشمہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ندرت اور وقار تھا، جیسے صبح کے اندھیروں میں ایک خواب آمیز انداز میں جنگل صحرا میں کوئی سمادی خوشبو رقص کر رہی تھی۔ اس کی پھولوں جیسی حسین آنکھوں میں آدھی رات کے آسمان پر تابندہ ستاروں کے گیتوں جیسی کشش تھی۔ اس کے جلتے جلتے ہونٹ ایسے لگ رہے تھے
گویا وہ دنیا کے آغاز و ابتدا کے گیت گانے کو بنوائے گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر ملائم مسکراہٹ، طفلانہ سادگی اور میٹھی تڑپ تھی۔ ایزابیل سے نگاہیں ہٹا کر عارف نے اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھی اوبد کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ایزابیل کی ہم شکل تھی۔ ایزابیل ہی کی طرح وہ نارنجی پھول، تابندہ موتی اور نغمہ گل جیسی حسین تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سیدھی نگاہ میں پراسراریت اور سیمابی کیفیت تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خوشامدانہ مسکراہٹ اور پرکشش بشاشت تھی جو عارف نے اس سے پہلے ایزابیل کے چہرے پر دیکھی۔ پھر ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عارف نے کہا، دیوکس مجھے بتا چکا ہے کہ تم چاروں ان دنوں روپوشی کی زندگی بسر کر رہے ہو، اس لیے کہ تم چاروں نے کسی خاندان کے 10 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم چاروں کو میں ایسے علوم سکھا دوں جن کے باعث تم ایک آزادانہ زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اگبتانہ میں ایک ہلچل اور حشر برپا کر دو، اور تم چاروں کا نام سنتے ہی لوگوں پر وحشت طاری ہو جائے، تو کیا تم چاروں اس کے لیے تیار ہو؟ قسم عزازیل کی کہ میں تم لوگوں کو ایسا خوفناک اور پرہیبت بنا دوں گا کہ اگبتانہ کا بادشاہ ہوشنگ بھی اس قدر لاؤ لشکر رکھنے کے باوجود تم چاروں سے خوفزدہ ہو جائے۔ سیفون نے کہا، ہم چاروں اس کام کے لیے رضامند ہیں، ہم ایسے علوم ضرور سیکھیں گے۔ میں ان تینوں کا بڑا ہوں، یہ میری بات مانتے ہیں اور میرا کوئی فیصلہ رد نہیں کرتے۔ اگر ہم چاروں اپنی مرضی سے روپوشی کے بجائے آزادانہ زندگی بسر کر سکیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ عارف نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، اگبتانہ کے شمال میں بہنے والی ندی کے کنارے کل سے پتھروں کا ایک محل بننا شروع ہوگا۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو تم چاروں اس میں رہو گے۔ میں اس محل کے اندر ایک ایسا طلسم ڈال دوں گا کہ کوئی لاکھ تم چاروں کو وہاں تلاش کرے، تم کسی کو دکھائی نہ دو گے۔ تم چاروں وہاں آزادی اور خوشی سے زندگی بسر کر سکو گے۔ تم چاروں کو اس محل میں رہ کر کیا کام کرنا ہے یہ میں تم کو وہ محل مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا، لیکن تم چاروں اپنے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھا رکھو کہ یہاں اگبتانہ میں تم چاروں کو میں ایک طرح سے ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دوں گا۔ اور سنو، جب تک وہ محل تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم چاروں یہی اس سرائے میں قیام کرو گی۔ سیفون نے کہا، ہم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو آپ کہیں گے، لیکن یہاں اس سرائے میں قیام کے دوران اگر کسی نے ہمیں دیکھ اور پہچان لیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری موت یقینی ہے۔ نہ صرف ہمارے دشمنوں کو ہماری تلاش ہے بلکہ اگبتانہ کے محافظ بھی ہمیں پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور وہ یقیناً ہم چاروں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دے گا، جبکہ ہم چاروں ابھی مرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہماری شادیوں کو ابھی صرف 1 سال اور چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں۔ عارف نے کہا، تم چاروں کوئی فکر نہ کرو، ہمارے بائیں طرف جو کمرہ ہے اس میں تم چاروں رہو۔ جب تک تم ہمارے ساتھ اس سرائے میں رہو گے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سنو، تمہارا یہاں ہمارے ساتھ اس سرائے میں قیام اس لیے ضروری ہے کہ میں آج سے تم لوگوں کو سری علوم کی تربیت دینا شروع کر دوں گا، اور چند ہی یوم میں تم لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہر خطرے سے خود ہی اپنی حفاظت کر سکو گے۔ پھر عارف نے دیوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم ہمارے بائیں طرف کا کمرہ ان چاروں کو دے سکتے ہو؟ دیوکس نے بڑی ارادت مندی سے کہا، کیوں نہیں، میں ابھی اور اسی وقت وہ کمرہ ان کو دے دیتا ہوں۔ عارف نے سیفون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیفون، تم چاروں اس وقت دیوکس کے ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، یہ وہاں آرام اور کھانے کی ہر چیز تمہیں مہیا کرتا رہے گا، اور آج شام کو کھانا کھا کر تم چاروں پھر یہاں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تینوں آج ہی سے تمہاری تربیت شروع کر دیں گے۔ ساتھ ہی عارف نے دیوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے کمرے کے اس کونے میں وہ نقدی کے تھیلے پڑے ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لو اور اپنے کام میں لاؤ۔ دیوکس نے خوشی خوشی نقدی کا ایک تھیلا اٹھایا اور وہ سیفون، راؤبل، ایزابیل اور اوبد کو لے کر عارف کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عارف نے اسی روز سے ان چاروں کو طلسم اور بدی پھیلانے والے دوسرے علوم کی تربیت دینی شروع کر دی۔